کاشان شاہ کو سڑک کنارے فٹ پاتھ پر دیکھ کر اعجاز نے اپنی نئی ماڈل کی کار اس کے قریب لے جا کر روک دی اور ہارن دینے کے بعد سر کھڑکی سے باہر نکال کر بولا، ہیلو کاشان۔ کاشان چلتے چلتے ٹھہر گیا اور مڑ کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ چند لمحوں تک وہ اسے پہچاننے کی کوشش کرتا رہا، پھر اس کے چہرے پر حیرت اور مسرت کا عجیب امتزاج امڈا۔ اس کی حیرت کی ایک وجہ تھی۔ اعجاز کی اس سے آخری ملاقات کچھ 4 سال پہلے ہوئی تھی۔ اعجاز نے اس عرصے میں کاروباری اعتبار سے اتنی تیز رفتاری سے ترقی کی تھی کہ کبھی کبھی تو خود اس سے بھی تعجب ہی ہوتا تھا۔ برکیف کاشان جھجکتا ہوا اس شاندار کار کے قریب آیا تو اعجاز نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ بیٹھو۔ وہ فوراً بیٹھ گیا۔ کار پھر سڑک پر دوڑنے لگی۔ اعجاز نے اس سے پوچھا، کہاں رہے اتنی مدت تک یار؟ میرا تبادلہ ہو گیا تھا، آج کل تعطیلات گزارنے حیدرآباد آیا ہوا ہوں۔ تمہاری کیا مصروفیات رہیں اس دوران؟ کچھ نہیں، بس دولت بناتا رہا، اعجاز نے فخریہ انکسار سے جواب میں کہا۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہی۔ قسمت نے کاشان کو دولت کے سوا تقریباً ہر نعمت سے نوازا تھا۔ علم، ذہانت، وجاہت، خوش مزاجی اور شیریں گفتاری۔ وہ کالج میں بے حد مقبول تھا۔ اعجاز اس کا پرکشش چہرہ دیکھنے لگا۔ کسی زمانے میں اس چہرے سے اعجاز کو شدید نفرت تھی۔ وہ ہمیشہ اسے نیچا دکھانے کی فکر میں رہتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب وہ جذبات سر پڑ چکے تھے۔ اعجاز کو کم از کم اپنے متعلق کبھی کوئی خوش فہمی نہ رہی تھی۔ وہ ایک حقیقت پسند شخص تھا۔ حقیقت پسندی ایک کامیاب تاجر کے لیے سرمایہ کی طرح ضروری چیز ہوتی ہے۔ اگرچہ کوئی بدصورت آدمی وہ نہیں تھا، مگر بہرحال اس کی شخصیت میں کوئی انفرادیت، کوئی خاص بات نہیں تھی۔ اگر اس کے جسم پر نفیس اور قیمتی لباس نہ ہو، کلائی پر پیش قیمت سنہری گھڑی نہ ہو اور شاندار کار اس کے استعمال میں نہ رہتی ہو، تو کوئی شخص اس پر ایک نظر ڈالنے کے بعد دوسری نظر ڈالنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کرے۔ یوں اعجاز کو کاشان شاہ پر یہی فوقیت حاصل تھی۔ اب جہاں تک کاشان کا تعلق تھا، اس نے شاید کبھی اعجاز سے نفرت نہیں کی تھی، حالانکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے رقیب تھے اور وہ دونوں ماں پارا سے محبت کرتے تھے۔ اب خود ماں پارا کس کی طرف مائل تھی یہ معلوم نہیں تھا۔ اس نے کبھی اپنی زبان سے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ ان دونوں میں کسے پسند کرتی تھی، اور آیا دونوں میں سے کسی کو پسند کرتی بھی تھی یا نہیں۔ یوں بھی وہ اس مزاج کی لڑکیوں میں سے تھی جو شادی کے بعد اپنی ہر چیز کا حقدار شوہر کو سمجھتی ہیں، لیکن انداز و ادا کی غمازی کیے بغیر نہیں رہتی۔ اعجاز کاشان کو اپنا سب سے بڑا رقیب سمجھتا تھا اور اس سے شدید نفرت کرتا تھا، لیکن کاشان نے بہرحال کبھی اس سے اپنا رقیب نہیں سمجھا تھا۔ اس کے نزدیک اعجاز میں اس کا رقیب بننے کی اہلیت اور خصوصیات موجود نہیں تھیں۔ تمہیں معلوم ہے اعجاز، ماں پارا کی شادی ہو گئی ہے؟ ہاں، اعجاز کا جواب مختصر تھا، مگر اس کی شادی کس سے ہوئی ہے؟ معلوم نہیں، اعجاز نے بظاہر بے پرواہی سے کہا۔ کیوں، کیا تم اب بھی اس سے نہیں بھولے ہو؟ اسے بھولنا ناممکن ہے اعجاز۔ کاشان نے ایک گہرا جذباتی سانس لیا۔ کیا اس سے زیادہ خوبصورت، پرکشش اور شرمیلی لڑکی اس دنیا میں کوئی اور ہو سکتی ہے؟ شرمیلی؟ اعجاز ہنسا۔ وہ خوبصورت تو ہو سکتی ہے لیکن شرمیلی نہیں۔ تم 4 سال پرانی بات کر رہے ہو، جب ہم تینوں کالج کے آخری سال میں تھے۔ اب تو اس کی شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں۔ شادی کے بعد ہر لڑکی عورت بن جاتی ہے، بے حس اور بے پرواہ۔ اسے آرائش و زیبائش کا خیال نہیں رہتا۔ شادی کے بعد لڑکیوں کا کام ہی کیا رہ جاتا ہے؟ بچے پیدا کرنا اور پالنا۔ ہو سکتا ہے، کاشان نے کہا، میں تو 4 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ ماں پارا میں کون سی خوبی نہیں تھی؟ حسن، پاکیزگی، نفاست اور شرم و حیا۔ کیا غلط کہہ رہا ہوں میں؟ نہیں، میں تو آج تک حیران ہوں کہ ایسے آزاد خیال خاندان میں ماں پارا جیسی لڑکی کیسے پیدا ہوئی۔ حیادار اور اعلیٰ کردار کی مالک، اسے اپنی خودداری اور عزت نفس کا بہت خیال رہتا تھا۔ کاشان غلط نہیں کہہ رہا تھا۔
انہیں یاد تھا کالج کے 4 سالہ دور میں ان دونوں کے علاوہ بہت سے لڑکوں نے اس کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن سب کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ ایک لڑکے جو بے حد سرکش اور خود سر مشہور تھے، وہ بھی مپارا کو اپنی طرف مائل کرنے میں بری طرح ناکام رہے تھے۔ مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ بھی خلاف توقع مپارا کی زیادہ عزت کرنے لگے تھے۔ کار شہر کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں داخل ہوئی۔ اعجاز نے ان اکھیوں سے کشان کی طرف دیکھا۔ وہ گھبرا کر کالر درست کرنے لگا تھا، پھر خفت سے اس نے اپنے معمولی لباس پر نظریں ڈالیں۔ اعجاز نے کار ایک طرف کھڑی کر دی۔ احساس کمتری کی ایک بڑی وجہ غربت ہوتی ہے، اس نے مسکرا کر سوچا۔ اس کے کسی پرانے جذبے کی تسکین ہوئی، پھر بولا، آؤ کاشان، کچھ دیر بیٹھ کر پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں۔ کاشان جھجک رہا تھا۔ اعجاز بولا، آؤ، ڈر کیوں رہے ہو، کوئی تمہیں روکے گا نہیں۔ دونوں اندر داخل ہوئے تو کاشان کو بارودی دربان سے نظریں ملانے کی جرات نہیں ہوئی۔ اعجاز اندر ہی اندر اس کی کیفیات سے گویا محفوظ ہو رہا تھا۔ شاید اندر سے اس کی کسی انا کی تسکین ہو رہی تھی۔ ایک فتح کا احساس اسے سرشار سا کر رہا تھا۔ کچھ دیر تک تو دونوں کے درمیان پرانے دوستوں کے حوالے سے باتیں ہوتی رہیں۔ اعجاز نے محسوس کیا کہ کاشان کچھ کہنا چاہتا ہے، مگر کہتے کہتے رک جاتا تھا۔ پھر گفتگو کے دوران اچانک اس نے اعجاز سے کہا، عورت بھی عجیب شے ہوتی ہے اعجاز، اسے سمجھنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہوتا ہے۔ اس کی بات پر اعجاز لاپرواہ سے انداز میں ہنسا، پھر وہ اس بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کاشان سے بولا، میں عورت کو مرد کی قابل شرکت ذاتی ملکیت تصور کرتا ہوں۔ مرد اپنی ہر چیز دوسروں کی شرکت برداشت کر لیتا ہے، لیکن عورت کے معاملے میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتا۔ برداشت کرنا تو درکنار، اس کا خیال بھی دل میں نہیں لا سکتا۔ عورت کا تعلق براہ راست اس کی سانسوں، اس کے خون اور اس کے جذبات سے ہوتا ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا بعض لوگ اس معاملے میں اتنے جذباتی ہوتے ہیں کہ عورت پر کسی کا نظر ڈالنا بھی برداشت نہیں کر سکتے، خواہ وہ عورت بیوی ہو، محبوبہ ہو یا صرف دوست ہی کیوں نہ ہو۔ مغرب کی عورتوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کاشان نے اچانک پوچھا۔ کاروباری سلسلے میں یا گھومنے پھرنے کے لیے؟ تم بیرونی ملک گئے ہی ہوگے۔ وہاں کی عورتیں شادی کے بعد بھی نامحرم مردوں سے دوستی رکھتی ہیں، اور غیر مردوں کے پہلو و پہلو رقص کرنا تو وہاں کے معمولات اور معاشرت میں شامل ہے۔ ہاں، بزنس ٹور کے سلسلے میں اکثر فارن کنٹریز جاتا رہتا ہوں، اعجاز نے کہا۔ امریکی اور یورپی مرد جذباتی اور نفسیاتی طور پر غالباً نامکمل ہوتے ہیں، ان کی شخصیت غیر متوازن ہوتی ہے، ورنہ عورت کے معاملے میں مرد کے یہ جذبات انتہائی بنیادی ہیں۔ جب انسان غاروں میں رہتا تھا اور پتھروں سے آگ جلاتا تھا، اس وقت انسان پر صرف جبلی محرکات کا تسلط تھا۔ تہذیب اور قانون تو بعد کی باتیں ہیں، اس دور میں بھی مرد عورت کو ذاتی ملکیت ہی سمجھتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جذبہ فطری اور بنیادی ہے۔ جو شخص اس سلسلے میں رواداری کا مظاہرہ کرتا ہے، اسے نامکمل اور غیر متوازن مرد کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ خوب، تمہاری دلیل نے متاثر کیا، مگر کاشان بولا، میں تو عورت کی فطرت کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اب تم ایک عرصے کے بعد ملے ہو تو تم سے بہت سی باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے۔ آؤ اب ذرا مپارا کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ میں آج تمہیں مپارا کے متعلق ایک حیرت انگیز بات بتانا چاہتا ہوں، اس کا ذکر میں نے آج تک کسی سے نہیں کیا۔ تمہاری بات دوسری ہے۔ ہم دونوں ہی مپارا کے معاملے میں ایک ہی کشتی کے سوار تھے۔ اب اس کی شادی ہو چکی ہے، اسی لیے یہ واقعہ چھپائے رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی بات سن کر اعجاز فوراً سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اس کے ماتھے پر سلوٹیں ابھر آئی تھیں، جیسے کاشان اس کے سامنے کوئی بڑا انکشاف کرنے والا ہو۔ تاہم اس نے دیکھا کہ کاشان چند لمحوں تک اپنے خیالات مرتب کرتا رہا، پھر کہنا شروع ہوا، تمہیں یاد ہوگا اعجاز، گریجویشن کرنے کے بعد مپارا نے پڑھائی چھوڑ دی تھی۔
یہ بات ہماری توقعات کے خلاف تھی۔ میں اس زمانے میں ملازمت تلاش کر رہا تھا۔ کالج کے دور میں مپارا کا دیدار روزمرہ کی بات تھی، اسی لیے اس وقت مجھے اپنے عشق کی گہرائی اور شدت کا پوری طرح احساس نہیں تھا۔ مگر جب کالج چھوٹ گیا اور مپارا کئی ماہ تک نظر نہ آئی تو میں بے چین ہو گیا۔ میری حالت بڑی ابتر ہو گئی، اتنی کہ میرا کھانا پینا تک چھوٹ گیا۔ شاید تمہیں ہنسی آئے مگر ہر اس چیز مجھے اس وقت بری لگنے لگی۔ میں اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے دیوانوں کی طرح اس کے گھر کا طواف کرنے لگا تھا۔ اعجاز نے دیکھا، یہ بتاتے ہوئے کشان کا چہرہ فرط جوش تلے سرخ ہو چلا۔ وہ اس کے جذبات بخوبی سمجھ سکتا تھا، کیونکہ جس دیوانگی کا وہ ذکر کر رہا تھا اعجاز خود بھی ایک زمانے میں اس کا شکار رہ چکا تھا۔ کئی مہینے ملازمت کی تلاش میں ٹھوکریں کھانے کے بعد میرے حوصلے پست ہونے لگے۔ وہ آگے بتانے لگا اور اعجاز بغور اس کی بات سنتا رہا۔ اور میں تیزی سے حقیقت پسند بننے لگا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں میرا پختہ ارادہ تھا کہ میں مپارا کو ہر قیمت پر حاصل کروں گا، لیکن پھر مجھے احساس ہو گیا کہ بیکاری اور تنگ دستی کی حالت میں مپارا سے شادی کے خواب دیکھنا حقیقت پسندی کے خلاف ہے۔ میں نے مستقبل کے بارے میں جتنے سنہرے خواب دیکھے تھے وہ ایک ایک کر کے بکھر گئے۔ میں نے سمجھ لیا کہ مپارا کا خاندان بہت دولت مند نہ سہی، لیکن اسے معاشرے میں ایک ممتاز مقام حاصل ہے، اسی لیے مجھ جیسے معمولی آدمی سے مپارا کی شادی کا ہونا محال ہے۔ وہ رکا۔ اعجاز نے حیرت سے کشان کی طرف دیکھا۔ اس کا تجربہ بالکل درست تھا۔ وہ واقعی حقیقت پسند بن گیا تھا۔ کالج کے زمانے میں وہ ایک خیالی اور تصوراتی نوجوان تھا۔ لڑکیوں کی غیر معمولی توجہ نے اسے ایسا بنا دیا تھا۔ ایک روز انہی خیالوں میں گم مپارا کے گھر کے قریب کھڑا تھا۔ وہ آگے بتانے لگا، اچانک میں نے مپارا کو دیکھا۔ وہ اپنی بڑی بہن کے ساتھ باہر نکل رہی تھی۔ میں تم سے بیان نہیں کر سکتا اعجاز کہ اسے دیکھ کر میری کیا حالت ہوئی۔ میرا دل سرشاری اور مسرت کے ایک عجیب احساس میں ڈوب گیا۔ میرے قدم ڈگمگانے لگے۔ جب مپارا نے مجھے دیکھا تو اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمایاں ہوئے، پھر وہ حسب معمول اجنبی بن گئی۔ وہ دونوں گھر سے نکل کر ایک طرف جانے لگیں۔ بڑی بہن کے ہاتھ میں ایک بڑا سا شاپر تھا۔ رات کے 8:30 بجے ہوں گے۔ رات گئے شہر کی رونقیں قائم تھیں، لیکن جہاں مپارا کا گھر تھا وہاں کچھ سناٹا سا رہتا ہے۔ میں بلا سوچے سمجھے کچھ فاصلے سے ان کا تعاقب کرنے لگا۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ ابھی ہم تھوڑی دور گئے ہوں گے کہ ایک بڑی سی کار سست رفتاری کے ساتھ میرے قریب سے گزری اور ان دونوں کے قریب پہنچ گئی۔ اس کی رفتار اور سست ہو گئی، وہ تقریباً رک گئی۔ مپارا کی بڑی بہن نے ایک دم پلٹ کر گاڑی کی طرف دیکھا۔ اس کے انداز سے غصہ ظاہر تھا۔ غالباً کار کے اندر سے کسی نے کوئی فقرہ چسپ کیا تھا جو فاصلے کی وجہ سے مجھے تو سنائی نہیں دیا، البتہ سیٹی اور ہلکے کہکی کی آواز میں نے سنی تھی۔ میرا خون کھول گیا، مگر میں فوراً پرسکون ہو گیا، کیونکہ رات چلتی لڑکیوں کو چھیڑنا ایک عام بات ہو گئی تھی۔ لیکن کاشان مپارا کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ تمہاری جگہ میں ہوتا تو۔ خیر پھر کیا ہوا؟ کار تیزی سے آگے بڑھ گئی اور ایک گلی میں مڑ کر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ کاشان نے کہا۔ چند منٹ بعد وہی کار دوبارہ پیچھے سے آئی اور ان کے بالکل قریب جا کر رکی۔ اس میں سے 2 آدمی نکلے۔ وہ دور سے ہی لوفر بدماش معلوم ہو رہے تھے۔ ایک شخص دراز قد، دوسرا پستہ قد۔ پستہ قد آدمی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ دراز قد شخص بجلی کی طرح دونوں بہنوں کی طرف لپکا۔ گاڑی اچانک رکنے کی وجہ سے وہ دونوں اچھل کر پیچھے ہٹ گئی تھیں۔ دراز قد والا آدمی بڑا طاقتور تھا۔ اس نے مپارا کو گڑیا کی طرح گود میں اٹھا لیا اور تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا۔ مپارا کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور فوراً اس کے حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ وہ اس بدماش کی گرفت میں بری طرح مچلنے لگی۔ اس کی بہن چیخنے لگی۔ اس بدماش نے بڑی بے دردی سے مپارا کو کار کی پچھلی سیٹ پر ڈال دیا۔ اس کام میں دوسرے آدمی نے بھی اس کی مدد کی۔ یہ سارا واقعہ چند لمحوں میں پیش آ گیا۔ میں دیکھتا ہی رہ گیا
کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اتنا بتا کر ذرا چپ ہوا۔ ادھر اعجاز کو جیسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ اسی لمحے میں بولا، حیرت ہے اور تم بس دیکھتے ہی رہ گئے کاشان۔ اعجاز نے اضطراب میں پہلو بدلا اور غیر یقینی سی نظروں سے سامنے بیٹھے ہوئے کاشان شاہ کی طرف تکنے لگا۔ میں کیا کرتا، میں بھلا کر بھی کیا سکتا تھا؟ وہ سب کچھ بالکل اچانک ہوا تھا اور میں کار سے اتنا دور تھا کہ کسی طرح مپارا کی مدد کو نہیں پہنچ سکتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کار کا دروازہ بند ہوا اور وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ میں ایک دم ہوش میں آ گیا۔ مپارا کی بہن سڑک پر کھڑی مدد کے لیے چلا رہی تھی اور میں برق رفتاری سے کار کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ معلوم نہیں میری ٹانگوں میں اتنی قوت اور پھرتی کہاں سے آ گئی تھی۔ میں پاگل ہو گیا تھا۔ کار آگے جا کر تیزی سے ایک گلی میں مڑ گئی اور جب میں اس گلی تک پہنچا تو وہ بہت دور ایک سڑک پر مڑ رہی تھی۔ میری ہمت ٹوٹ گئی۔ میری کائنات میری نظروں کے سامنے لٹ گئی تھی۔ شاید میں صدمے سے بے ہوش ہو کر وہیں گر جاتا، لیکن اسی وقت پیچھے سے ایک اور کار آئی اور کوئی 100 قدم کے فاصلے پر پہنچ کر رک گئی۔ اس میں سے ایک خوش پوش نوجوان اترا۔ وہ غالباً کسی سے ملنے آیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک بنگلے کی گھنٹی بجائی۔ اس کی گاڑی دیکھ کر میرے جسم میں ایک نئی قوت پیدا ہو گئی۔ میں نے بجلی کی طرح گاڑی کے قریب پہنچ کر پھرتی سے دروازہ کھولا۔ شکر تھا کہ سوچ میں چابی موجود تھی۔ وہ گھمائی، گیئر پر ہاتھ مارا۔ گاڑی ایک زبردست جھٹکے سے اچھلی اور تیر کی طرح بھاگنے لگی۔ گاڑی کا مالک پیچھے سے چلاتا ہوا دوڑا۔ مجھے اس کی طرف دیکھنے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ اعجاز، تمہیں معلوم ہے کہ میرے پاس کبھی گاڑی نہیں رہی۔ کالج میں دوستوں کی گاڑیاں چلا چلا کر شوق پورا کیا کرتا تھا۔ اب مشق بالکل چھوٹ گئی تھی۔ صرف اتنا ہی یاد تھا کہ گاڑی کس طرح چلتی ہے۔ میرا سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ پورا جسم پسینے میں تر تھا اور سر گھوم رہا تھا۔ بار بار سر جھٹک کر مجھے غور سے سڑک دیکھنی پڑتی تھی۔ میرے ذہن میں ایک خیال تھا کہ کسی نہ کسی طرح اس بڑی سیاہ کار کو پکڑنا ہے۔ اس کا نمبر میں نوٹ نہیں کر سکا تھا۔ مجھ پر دیوانگی سی کیفیت آ رہی تھی۔ گاڑی ہوا میں اڑ رہی تھی۔ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہ تھی۔ سڑک دور دور تک ویران تھی۔ وہ علاقہ تقریباً سنسان تھا، ورنہ میں ضرور کسی نہ کسی راہگیر کو کچل دیتا۔ تم جانتے ہو اعجاز، وہاں سے ایک سڑک سیدھی خیابان گل ہاؤس پر نکلتی ہے۔ میں اسی سڑک پر مڑ گیا۔ دور، بہت دور مجھے اسی کار کا ہیولا نظر آیا۔ وہ پھر سانس لینے کو ذرا رکا تو اعجاز بڑی دلچسپی سے بولا، تم نے اسی وقت پولیس کو اطلاع کیوں نہیں دی؟ کہتے ہوئے اعجاز پرسوچ انداز میں اپنے ہونٹ کاٹنے لگا۔ یہ خیال میرے ذہن میں آیا تھا، لیکن اس پر عمل نہ کرنے کی ایک وجہ بھی تھی۔ کاشان شاہ نے کہا، مجھے سڑک پر کوئی پولیس نظر نہیں آئی، صرف ایک ٹریفک کانسٹیبل نظر آیا تھا۔ وہ بھی سڑک کے کونے میں کھڑا چائے پی رہا تھا۔ اس وقت میرے جوش و جذبات اور اعصاب کی کیفیت کچھ ایسی تھی کہ میں چاہتا تھا کہ ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو اور میں خود ہی اڑ کر مپارا کو اغوا کرنے والوں کے سر پر ملک الموت بن کر جا پہنچوں اور انہیں اپنے ہاتھوں سے مزہ چکھاؤں۔ خیر، اس سڑک پر روشنی کا بہت اچھا انتظام تھا، اس لیے مجھے کافی آگے وہ مطلوبہ کار نظر آ گئی۔ اب کی اس کی رفتار سست ہو گئی تھی۔ ان کے خیال میں وہ شاید بہت آگے نکل آئے تھے اور اب انہیں کسی کے تعاقب کا خطرہ نہ تھا، مگر انہیں کیا معلوم کہ ایک دیوانہ اپنی جان پر کھیلنے کے لیے سر بہ کفن ہو چکا ہے۔ برکیف وہ کار ایک ایسی کوٹھی میں داخل ہو گئی جس کے قریب کوئی دوسرا مکان نہیں تھا۔ مجھے پہلی مرتبہ یہ خیال آیا کہ میں تنہا ان 3 کا کس طرح مقابلہ کروں گا۔ اس گاڑی میں کم از کم 3 آدمی ضرور تھے۔ 2 کو تو میں دیکھ چکا تھا، تیسرا گاڑی چلا رہا ہوگا۔ کوٹھی کے اندر ان کے اور ساتھی بھی ہو سکتے تھے۔ مجھے اس سے پہلے کبھی لڑائی جھگڑے کا تجربہ نہیں ہوا تھا اور نہ میں اپنے متعلق کسی خوش فہمی کا شکار تھا۔ یہ بات بھی نہیں تھی کہ مجھے اپنی جان کا خوف تھا۔ مجھے ڈر صرف یہ تھا کہ بدماشوں نے مجھے بے قابو کر کے قتل کر دیا تو مپارا کو دنیا کی کوئی طاقت ایک ہولناک اور شرمناک انجام سے نہیں بچا سکے گی۔ تم جانتے ہو غنڈوں کے ہتھے چڑھنے والی شریف لڑکیوں کا کیا حشر ہوتا ہے۔
اگر کوئی ان کی وحشیانہ دست برد کے باوجود زندہ بچ جائے اور اس کا دماغی توازن بھی درست رہے تو پھر بازار حسن کے سوا اس کے لیے کہیں جگہ نہیں رہتی۔ مپارا سے متعلق یہ سب سنتی ہوئی اعجاز نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ میں تمہاری جذباتی کیفیت محسوس کر رہا ہوں اعجاز، اس کے لہجے میں ہمدردی تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہیں بھی مپارا سے بے انتہا انسیت تھی۔ بہرحال میں نے وقت دیکھا 9 بجنے والے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اگر میں تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا ہوا پولیس کی مدد حاصل کرنے کے لیے جاؤں تو اس کام میں بھی 20-25 منٹ زیادہ نہیں لگیں گے اور مپارا کم از کم اتنی دیر ضرور محفوظ رہے گی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے آگے روانہ ہو گیا، مگر جیسے ہی میں پہلے موڑ پر پہنچا اچانک میری آنکھیں چندی آ گئیں۔ مخالف سمت سے بجری کا ایک تیز رفتار ٹرک آ رہا تھا۔ وہ اچانک ہی بالکل میرے سر پر آ پہنچا۔ میں نے پوری قوت سے اپنی گاڑی کاٹی۔ ٹرک ڈرائیور نے بھی اپنی سی پھرتی کا مظاہرہ کیا، لیکن میری گاڑی کا پچھلا حصہ اس کی زد سے نہ بچ سکا۔ ٹرک میری گاڑی کو رکیتا ہوا سڑک کی دوسری جانب کچی زمین پر کئی گز تک لے گیا۔ میں اس جھٹکے سے تقریباً بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو اپنی گاڑی میں تھا۔ ٹرک کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ میری گاڑی کے قریب کوئی نہیں تھا۔ چند منٹ تک مجھے بالکل ہوش ہی نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں۔ پھر سر میں ایک ٹیس اٹھی اور مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ میں نے وقت دیکھا، تقریباً پونے گھنٹے تک بے سود پڑا رہا تھا اور اب میرے پاس پولیس تک پہنچنے کا وقت نہیں تھا۔ پون گھنٹہ بہت ہوتا ہے اعجاز میاں۔ اس کے علاوہ میری گاڑی بھی خراب ہو گئی تھی۔ اس سنسان علاقے میں ٹیکسی تلاش کرنے میں وقت لگ جاتا۔ میرے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ میں گاڑی سے نکل کر بے تحاشا اس کوٹھی کی جانب دوڑنے لگا جہاں مپارا لے جائی گئی تھی۔ میں اندھوں کی طرح دوڑ رہا تھا۔ میرے تصورات مپارا کو ان کے سفاک اور وحشی درندوں کے درمیان مختلف حالتوں میں دیکھ رہے تھے۔ اگر اس وقت میری راہ میں ہمالیہ بھی حائل ہوتا تو میں ایک ٹھوکر مار کر اسے ریزہ ریزہ کر دیتا۔ کوٹھی کے قریب پہنچتے پہنچتے میرا سانس بری طرح پھول گیا تھا۔ میں دیوار کا سہارا لے کر سانس درست کرنے لگا۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ مپارا کو آزاد کرانا ہے، لیکن ایک بار پھر وہی سوال میرے سامنے آیا، کیا مجھے اس کا موقع بھی مل سکے گا؟ میں نے پہلے حالات کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا اور کسی نہ کسی طرح دیوار پھیلان کر احاطے میں پہنچ گیا۔ میں نے احتیاط سے کھڑکیوں میں جھانک کر دیکھا۔ کچھ کمروں میں اندھیرا تھا اور کچھ روشن تھے، لیکن سب خالی تھے۔ مجھے حال میں ایک 10-12 سالہ لڑکا نظر آیا۔ کوٹھی خالی دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بدماش مپارا کو لے کر کسی دوسری جگہ چلے گئے ہیں۔ احاطے میں وہی سیاہ کار کھڑی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ اس کام کے لیے کوئی دوسری گاڑی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی وقت بیرونی دروازے پر ایک گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ میں سانس روک کر دیوار سے چپک گیا۔ پھر کوٹھی کی گھنٹی بجی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور وہی لڑکا باہر نکلا جسے میں حال میں دیکھ چکا تھا۔ اس نے بیرونی دروازہ کھولا۔ کہاں ہے استاد؟ باہر سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ استاد نہیں ہے، لڑکے نے جواب دیا۔ نہیں ہے؟ کب آئے گا؟ صبح۔ یہاں چند لمحوں تک خاموشی طاری رہی، پھر گاڑی چلی گئی۔ سناٹا پھر طاری ہو گیا۔ لڑکے نے بیرونی دروازہ بند کیا اور اندر کی طرف جانے لگا۔ میں نے فوراً ایک چست لگائی اور اس کی گردن پکڑ لی۔ پھر میں اسے بے رحمی سے گھسیٹتا ہوا ایک طرف لے گیا۔ شاید جوش اور غصے کی حالت میں نے لڑکے کی گردن بہت زیادہ زور سے دبا رکھی تھی۔ اس کے حلق سے عجیب عجیب آوازیں نکل رہی تھیں اور آنکھیں باہر کو ابل رہی تھیں۔ وہ ہاتھ پیر مارنے لگا۔ لڑکا دہشت سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ چیخ ماری تو گلا گھونٹ دوں گا تمہارا، میں نے گھرا کر کہا۔ بتاؤ گھر میں اور کون ہے؟ استاد، چیمپئن اور بولو۔ لڑکے نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ لڑکی کہاں ہے؟ لڑکا خاموش رہا۔ میرے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ میں نے اس کے بال چھوڑ کر اس کی گردن پکڑ لی اور وہ ہاتھ جوڑنے لگا۔ بتاتا ہوں، وہ نیچے ہے۔ لڑکے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کوٹھی میں تہخانہ بھی تھا، وہ تینوں خبیث بھی وہی ہیں۔
میں نے قدرے نرمی سے پوچھا۔ ہاں، اس کے جواب نے میری رگوں میں خون منجمد کر دیا تھا۔ کتنی دیر ہو گئی ہے انہیں؟ بہت دیر ہو گئی ہے۔ اندر اور کون ہے؟ ان تینوں بدماشوں کا سامنا کرنا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ اس گھر میں ہتھیار کی موجودگی لازم ہے۔ مجھے تہہ خانے کا راستہ دکھاؤ، میں نے لڑکے کو سختی سے حکم دیا۔ وہ بڑی فرما برداری سے میرے آگے چلنے لگا۔ ہم اندر داخل ہوئے۔ چھت پر جانے کے لیے جو سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں ان کے نیچے ایک چھوٹی سی کوٹری تھی جسے عام طور پر گودام کی حیثیت سے استعمال کیا جاتا تھا۔ لڑکے نے کوٹری کے اندر اشارہ کیا۔ میں نے احتیاط سے کوٹری کا دروازہ کھولا۔ وہاں فضول سامان بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف تہہ خانے میں اترنے کے لیے سیڑھیاں تھیں۔ تہہ خانے میں بہت تیز روشنی تھی، سیڑھیاں اوپر تک روشن تھیں۔ میں نے کوٹری کا دروازہ بند کیا اور لڑکے کو کوٹری کے اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ مجھے الجھی نظروں سے دیکھتا ہوا آگے چلنے لگا۔ ایک کمرے میں داخل ہو کر میں نے اسے رکنے کا اشارہ کیا اور نپے تلے قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ میں نے خونخوار انداز میں اس سے پوچھا، یہاں کوئی پستول یا کوئی اور ہتھیار ہے؟ جھوٹ مت بولنا، اس وقت میرے سر پر خون سوار ہے۔ وہ میری کیفیات کا اندازہ کر رہا تھا۔ اس نے مجھے بتا دیا کہ سامنے الماری میں پستول رکھا ہے۔ پستول اگرچہ میں نے کبھی استعمال تو نہیں کیا تھا، البتہ پارٹی بازی والے دوستوں کے پاس ضرور دیکھا تھا اور ہاتھ بھی لگایا تھا۔ پستول الماری سے نکال کر میں نے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس کا میکینزم سمجھنے میں مجھے متعلق دیر نہ لگی تھی۔ اسی طرح الماری سے مجھے نائلون کی ایک ڈوری بھی مل گئی۔ میں نے لڑکے کو اس سے باندھ دیا اور اس کے منہ پر کپڑا ٹھونس دیا، پھر ڈوری کا ایک لچھا لے کر تہہ خانے کی طرف چلا دیا۔ کیا تم اپنے کارنامے کی ایک ایک تفصیل بیان کرو گے؟ اعجاز نے درمیان میں تلخ لہجے میں کہا۔ کشان شاہ نے کہا۔ میں بڑی احتیاط سے تہہ خانے کی سیڑھیاں اترنے لگا۔ جب پورا تہہ خانہ میری نظروں کے سامنے آ گیا تو میں رک گیا۔ ماپارا تہہ خانے کے بیچ کھڑی تھی۔ دو بدماش بدمستی کے عالم میں ماپارا کے قریب کھڑے تھے۔ دراز کا شخص ایک کونے میں کھڑا ہوا بڑی دلچسپی سے وہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ اس شغل میں اتنے کھوئے ہوئے تھے کہ انہیں میری آمد کا احساس ہی نہیں ہوا۔ انہیں پورا یقین تھا کہ کوئی شخص ان میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ میری آنکھیں سلگنے لگیں۔ میں نے پستول والا ہاتھ سیدھا کیا لیکن پھر گولی چلاتے چلاتے رک گیا۔ ماپارا دو بدماشوں کے بیچ میں تھی۔ میں نے اس سے پہلے پستول چلایا بھی نہیں تھا۔ مجھے خیال آیا کہ کہیں ماپارا میری گولی کا نشانہ نہ بن جائے۔ پھر ایک خیال یہ بھی آیا کہ اگر میرا نشانہ خطا گیا تو ممکن ہے وہ میری موجودگی سے واقف ہو کر ماپارا کو ہی نہ اپنی ڈھال بنا لیں۔ ایسی صورت میں پستول ہوتے ہوئے بھی میں گولی نہیں چلا سکوں گا۔ میں رک گیا اور مناسب موقع کا انتظار کرنے لگا۔ وہ تینوں عجیب و غریب ناقابل بیان حرکتیں کر رہے تھے۔ ان تینوں میں چند خصوصیات مشترکہ معلوم ہوتی تھیں: درندگی، شیطانیت، کمینگی اور اذیت پسندی۔ اور ماپارا؟ اعجاز نے جیسے ایک دم دھڑکتے دل سے پوچھا۔ ماپارا ان کے درمیان میں کھڑی تھی۔ کشان بولا، میں اس کی حالت لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہو۔ اس کا پھول کومل چہرہ بالکل سفید ہو رہا تھا۔ اس کے سرخ ہونٹ تک سفید تھے۔ اس کے بدن میں خون کی بوند بھی نہیں محسوس ہوتی تھی۔ وہ ایک بے جان لاش کی طرح بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ اس کی پتھرائی ہوئی نظریں سیڑھیوں پر جمی ہوئی تھیں اور اس کے چہرے پر زندگی کی کوئی آثار نظر نہ آئے تو مجھے اس کی ذہنی کیفیت کا پوری طرح احساس ہو گیا۔ کیا وہ مخدوش حالت میں تھی؟ اعجاز کو جیسے اپنی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی ہو۔ ہاں، اس کے جسم پر قمیض موجود تھی لیکن اس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ ان ظالموں نے اسے نوچ نوچ کر پھاڑ دیا تھا۔ ماپارا کے بدن پر لمبی لمبی خراشیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ کہیں کہیں سے خون بھی رس رہا تھا۔ دیوار کے ساتھ کھڑا ہوا آدمی آگے بڑھا۔ اس نے پستہ قد بدماش کو دھکا دے کر پیچھے ہٹا دیا۔ پھر اس نے ماپارا کے شانے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اس کا رخ تبدیل کر دیا۔
مپارا نے کوئی مزاحمت نہیں کی، وہ بیچاری شاید اس قابل رہی کہاں تھی۔ پھر میری آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل نہیں رہیں، تمام احتیاطی تدابیر میرے ذہن سے نکل گئیں۔ مجھے پتہ نہیں میں نے کب پستول سیدھا کیا اور کب لبی دبائی۔ گولی کی آواز سے مجھے احساس ہوا کہ میں نے گولی چلائی ہے۔ چند لمحوں کے لیے جیسے وقت ٹھہر گیا، کائنات کی دھڑکن رک گئی، دھماکے کی آواز سے مجھے ہوش آ گیا اور ان کو بھی۔ گولی ایک شخص کی ران پر لگی تھی جو مپارا کی پشت پر کھڑا تھا۔ وہ بڑا سخت جان تھا۔ اس نے گھوم کر خونخوار نظروں سے مجھے دیکھا۔ تینوں کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ گولی کی دھمک سے مپارا بھی متحرک ہوئی تھی۔ وہ کراتی ہوئی آہستہ آہستہ زمین سے اٹھی اور اپنا سر جھٹکنے لگی۔ اس کی پشت میری طرف تھی۔ میں غصے میں اندھا ہو رہا تھا۔ میں ان سے بھیانک انتقام لینا چاہتا تھا، لیکن میرا پہلا مقصد مپارا کو بچانا تھا، اور چونکہ میں تنہا تھا اسی لیے مجھے ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی ضرورت تھی۔ میرے یوں اچانک نمودار ہونے اور گولی چلانے سے ان کے ذہن معاف تھے۔ مجھے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانا تھا۔ میں نے انہیں پیچھے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جانے کا حکم دیا، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلے تک نہیں۔ تبھی میں نے بلا دریغ دوسری گولی چلا دی۔ وہ تینوں پیچھے ہٹ کر دیوار سے چپک گئے۔ میں آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے اترا اور ان کی طرف بڑھا۔ پھر جیسے ہی مپارا کے پاس پہنچا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے الٹے قدموں سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ مپارا لڑکھڑاتی ہوئی میرے ساتھ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر پہلی مرتبہ میری طرف دیکھا۔ مجھے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کی بھلا کہاں فرصت تھی، کیونکہ میں ان بدماشوں کی طرف سے نظریں ہٹانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ میں نے اپنی جیب سے نائلون کی ڈوری نکال کر فرش پر پھینک دی۔ پھر میں نے پستہ قد بدماش کو حکم دیا کہ وہ اپنے دونوں ساتھیوں کو اچھی طرح سے باندھ دے رسی سے۔ وہ چالاکی دکھانے لگا تو میں نے غصے سے دانت بھینچ کر اس کا سر بجا ڈالا۔ وہ چیخا۔ میں نے اسے زخمی کر دیا اور جان سے مارنے کی دھمکی دی تو اس نے میرے حکم کی فوراً تعمیل کر ڈالی۔ تب میں نے اچھی طرح اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے اسے بھی باندھ دیا، اور پھر ان تینوں کو لاتوں اور مکوں سے ضربات لگانے لگا۔ وہ تہہ خانے میں تھے، درد سے چیختے چلاتے رہے، گویا انہیں مار مار کر ان کا برکس نکال دیا۔ مجھ پر جیسے جنون سوار ہو گیا تھا۔ پھر تم مپارا کو اس کے گھر لے گئے؟ اعجاز نے حسب سابق درمیان میں بے چینی سے پوچھا۔ ہاں، کشان نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا۔ میں نے پستول کونے میں پھینک دیا۔ پھر میں مپارا کے پاس گیا۔ وہ سیڑھیوں پر سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ گھٹنوں کے درمیان چھپا رکھا تھا۔ میں نے بڑی محبت اور نرمی سے اسے اوپر چلنے کو کہا، مگر وہ بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ میں بہت دیر تک اسے سمجھاتا رہا، مگر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے گونگی اور بہری ہو۔ اس نے اپنا چہرہ ایک بار بھی اوپر نہیں اٹھایا تھا۔ اب میرے پاس ایک ہی راستہ تھا۔ میں نے اسے بازوؤں سے اٹھا لیا اور تہہ خانے سے باہر نکل آیا۔ میرے اندر کی مسرت کی لہریں بھی اٹھ رہی تھیں۔ مپارا میری دست رس میں تھی۔ وہ سسک رہی تھی اور میں اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ ایک حال سے کمرے میں آ کر میں نے اسے ایک بیڈ پر بٹھا دیا اور اس کی دل جوئی کرنے لگا۔ اپنے محبوب کی دل جوئی اور چارہ جوئی کرنے سے مجھے لطف مل رہا تھا۔ میں اس کا پسمردہ چہرہ سہلا رہا تھا، اس کے بکھرے بال سنوار رہا تھا۔ اس کے کومل سے حسین چہرے پر زخموں کے نشانات بھی تھے۔ میں ان پر مرہم لگا رہا تھا، بڑی محبت سے اسے سمجھا بھی رہا تھا کہ میں نے تمہارے ساتھ، تمہارے سامنے ان کا کیسا برتاؤ کیا ہے اور تمہاری آنکھوں کے سامنے کیسا برا حشر کیا، لیکن اس کو تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ چپ تھی، مجھے بھی تکے جاتی تھی۔ میں نے وہیں ایک وارڈروب سے اس کے لیے نیا زنانہ جوڑا نکال کر پہننے کو دیا۔ میں اسے گھر لے آیا۔ اس کے ماں باپ خوش ہوئے، میرے مشکور بھی۔ اب مجھے تسلی تھی کہ میں شاید مپارا کو پا لوں گا، لیکن افسوس، جیسا کہ میں نے کہا، عورت کا سمجھنا مشکل ہے، وہی ہوا۔ مپارا نے یہ کہہ کر مجھ سے دامن چھڑا لیا کہ وہ میرے قابل نہیں اور عمر بھر ساتھ رہی تو یہی زخم اس کا ہرا رہے گا۔
وہ اپنے والدین سمیت چلی گئی اور میں تہی دمہ رہ گیا۔ اتنا بتا کر کاشان خاموش ہو گیا۔ اس کا چہرہ ازردہ ہو رہا تھا۔ اعجاز نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپ تھپایا اور کہا، کیا تمہیں اس کے بچھڑنے کا غم ہے؟ ایک کسک ہے، کاشان بولا، یہی کہ کاش وہ جہاں بھی ہو خوش ہو۔ مجھے علم ہو جائے کہ وہ خوش ہے اور میری بھی کسک ختم ہو کہ میری قربانی رائگاں نہیں گئی، تمہاری قربانی رائگاں نہیں گئی، اسی لیے کہ اب وہ میری بیوی ہے اور اس نے مجھے شادی سے پہلے سب کچھ بتا دیا تھا، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کی جان تم نے بچائی تھی۔ اعجاز بالآخر کاشان کے سامنے ایک چونکا دینے والا انکشاف کیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے تکنے لگا۔ ہاں، میں تمہارا مشکور ہوں، کیونکہ اگر تم اسے ان سے کے چنگل سے نہ چھڑواتے تو وہ مبارک کو جان سے مار ڈالتے۔ تم عظیم ہو کاشان، لیکن تم اسے نہیں بتاؤ گے کہ تمہاری مجھ سے ملاقات ہوئی تھی؟ کاشان نے کہا۔ نہیں بتاؤں گا، اعجاز مسکرا کر بولا۔ دونوں دوست رخصت ہونے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کاشان کے دل کا بوجھ آج اتر گیا تھا۔